علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ کتابا ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ الى آخر الآیہ۔ وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل صد احترام ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت العلامہ مفتی شیخ فاروق احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ، ہم سب کے مخدوم مکرم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ و قاری شاکر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہ، و دیگر واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام و علماء کرام و ائمہ نظام و مہمانان ذی احتشام و نوجوانان اسلام، میری محترم ماں و بہنوں اور عزیز طلباء، اور بالخصوص میرے محب محترم نوجوان سیاسی قائد خادم قوم و ملت علی جناب ارشاد علی صاحب، اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز مہمانان اعظم، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب طالب علم سمجھتا ہوں۔ یہ میری بھی اور آپ سب کی بھی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہم نے حفظ قرآن کی، ختم قرآن کی اس اختتامی مجلس میں، اختتامی درس میں، جس میں مہمانان رسول نے اللہ کے پاک کلام کا آخری سبق اپنے اساتذہ کرام کے سامنے سنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ نے اس مبارک و مقدس مجلس میں داخل اور شامل فرمایا۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔
مجھے یہاں کی نورانیت کو، اس اجلاس کی روحانیت کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس مجلس کا تعلق چونکہ اللہ کے پاک کلام سے ہے اور یہ مہمانان رسول بیٹھے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں کہ اس مجلس میں ہم انسانوں سے کہیں زیادہ اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ مبارک بچے ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت طلبہ ہیں، یہ وہ سعید اور سعادت مند نفوس قدسیہ ہیں۔ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب اور مقدس بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، جب میں کسی محلے، شہر، گاؤں، علاقے کے لوگوں کی بدعمالیوں اور ان کے گناہوں اور ان کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے فیصلہ کر لیتا ہوں، ارادہ کر لیتا ہوں کہ یہاں پر میں اپنا عذاب نازل کروں، لیکن میری عزت کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ میرے کچھ معصوم بندے صبح شام اس محلے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار کرتے، صبح شام میرے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ میری عزت کی قسم ان معصوم بندوں کی تلاوت سے، اس کی برکت سے میں اپنے فیصلے کو بدل لیتا، اپنے عذاب کو روک لیتا۔ میرے بھائیوں، دنیا ان کے مقام کو جانے یا نہ جانے، انسان ان کے مقام کو پہچانے یا نہ پہچانے، ان کے رتبے بلند کو، ان کے مقام عظمہ کو قوم، ملت، امت جانے یا نہ جانے، اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام، ان کی بہت بڑی عزت ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں غلو سے کام لے رہا ہوں۔ بڑے اکابر علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ میں اس شہر علم میں، مدینہ العلوم میں حاضر ہوا۔ کئی مرتبہ ہمارے ان اکابرین کی توجہات اور ان کی نگاہ کرم مجھ طالب علم پر پڑی ہے، اور انہوں نے یہاں مجھے حاضری کا حکم فرمایا ہے، اور جب بھی ان اکابرین کا مجھ طالب علم کو حکم ہوتا ہے، میں بڑے شوق کے ساتھ یہاں حاضر ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں جتنے اکابر علماء بیٹھے ہیں، ان کی جو دینی علمی خدمات ہیں، اور جتنے سال سے اور جتنی طویل مدت سے یہ دین اسلام کی خدمت میں، قرآن کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں لگے ہیں، اتنی تو میری عمر بھی نہیں ہے۔ میری عمر سے کہیں زیادہ ان کے دینی خدمات ہیں۔ ایسے اکابرین کی موجودگی میں اس حقیقت کا اظہار کرنے کی میں ضرور جرأت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو جو دولت عطا فرمائی ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، امریکہ کے 100 صدر مل کر بھی ان کی جوتیوں کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے جسے کلام دے دیا اسے دنیا کی بہت بڑی دولت عطا فرما۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر صرف حوض کوثر نہیں ہے، قرآن بھی اس میں داخل ہے۔ جو نعمت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اللہ نے ان بچوں کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں خود یہ بچے، بڑے سعادت مند ہیں ان کو پیدا کرنے والے ماں باپ، بڑے خوش قسمت ہیں ان کے اساتذہ کرام۔ میں ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل خانہ اور خاندان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کائنات کی ایک بہت بڑی دولت اور نعمت لے کر آپ اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی دولت عطا فرمائی ہے، یہاں تو مدرسے کے اساتذہ کرام نے، ذمہ داروں نے آپ کی شال پوشی دنیا کے اعتبار سے کی ہے۔ وہ دن کیا دن ہوگا، اسی طرح محفل سجی ہوگی، تمام انبیاء علیہم السلام ہوں گے، فرشتے ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت ہوگی، اللہ کا دربار ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایک ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے، ان کا اکرام اعزاز ضرور کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ ان کے خوش نصیب ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا۔ آؤ آج اس اعزاز کے تم بڑے حقدار ہو، اس اکرام کے تم بہت ہی مستحق ہو، تم نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ کی قسم ان کے ماں باپ کا جو اکرام ہوگا، ان کے ماں باپ کا جو اعزاز ہوگا، فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ شاید یہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان کے ہوں گے، شاید یہ انبیاء ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے بدبختو، یہ انبیاء کی نسل نہیں ہے، یہ انبیاء کے خاندان اور قبیلے کے نہیں ہیں، یہ کوئی بنی اسرائیل کے انبیاء نہیں ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب بچوں کے ماں باپ ہیں جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ وہی حفاظ ہیں، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو معمولی چھوٹی موٹی تنخواہوں پر تم مساجد میں، مدارس میں جن سے تم کام لیا کرتے تھے، یہ وہی خوش نصیب ہیں جن کی زندگیوں پر تم بڑا ترس اور بڑا رحم کھایا کرتے تھے، یہ وہی خوش نصیب جماعت ہے جسے تم ہمیشہ ہر مرحلے پر نظر انداز کرتے تھے، ان کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی ان کا کوئی ادب تمہارے دل کے اندر نہیں تھا، ان کی کوئی توقیر تمہارے دل کے اندر نہیں تھی، ان کی کوئی عظمت تمہارے دل کے اندر نہیں تھی۔ آج اللہ نے ان کی قربانیوں کی قیمت لگائی ہے۔ یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، یہ ان کے ماں باپ ہیں جو آج اللہ ان کا اعزاز فرما رہے ہیں۔ مبارک ہو ان بچوں کے ماں باپ کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اپنے شایان شان آپ کا اعزاز اور اکرام کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوش نصیبوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے،
خوش نصیب خاندان اور قبیلے میں ایک حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے جو سارے خاندان اور قبیلے کی نجات کا سامان اور جنت میں جانے کا ذریعہ اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے ان پر اپنا بہت بڑا فضل فرمایا۔ شاید ہمیں یقین نہیں آتا، شاید ہم ان کے مقام کو دیکھ نہ سکیں۔ ذرا دیکھیں غار حرا کی وادی کو، جبل نور، مکہ المکرمہ کا وہ پہاڑ جہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اس تنگ و تاریک مقام پر تشریف فرما ہے۔ اچانک جبرائیل فرشتہ حاضر خدمت ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھتے ہیں کہ عجیب مخلوق ہے، بڑی نورانی مخلوق اور بڑی طاقتور مخلوق۔ پہلا موقع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کے اصلی حیت اور ان کے حقیقی شکل میں، صورت میں دیکھا تھا۔ بشریت کے تقاضے، انسان ہونے کے ناطے آپ پر رعب اور خوف طاری ہو گئے۔ فرشتے نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہو، اللہ کے رسول، میں کوئی آپ سے زیادہ طاقتور اور بڑی مخلوق نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ آپ کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے، غلام بن کر حاضر خدمت ہوا، آپ کے دربار کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور بھیجتے ہوئے رب ذوالجلال نے کہا کہ اے جبرائیل، میں جانتا ہوں کہ تو فرشتوں کا سردار ہے، میں جانتا ہوں کہ تو معلم الملائکہ ہے، سید الملائکہ ہے، میں نے تجھے کئی نسبتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو قرآن لے کر جا رہا ہے، لیکن جن کی خدمت میں تو حاضر ہو رہا ہے، یاد رکھنا جبرائیل، میری عزت و جلالت کی قسم، تجھے بھی میں نے اس نبی کے صدقے میں پیدا کی۔ ادب سے جانا، سلام عرض کرنا، اجازت لے کر غلام کی طرح کھڑے رہنا، اور اس ہماری امانت کو، پیغام کو پہنچا دینا۔ یا رسول اللہ، غلام بن کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، اللہ کا حکم ہے اقرا۔ 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اپنے لوح قلب پر اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اسے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا، قرآن مجید کی آیتیں دل پر اتری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا ہے۔ میں تفصیلات کو چھوڑ کر آگے بڑھوں گا۔ فرماتے ہیں جب 5 آیتیں پڑھ کر، یاد کر کے، دل کی دنیا میں اسے محفوظ کر کے، لوح قلب پر میں اسے مضبوطی سے یاد کر کے، جمع کر کے، حفظ کر کے اٹھتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف جبل نور کے اس پہاڑ کے پتھر نہیں، گویا سارے عرب کے پہاڑوں کا بوجھ میرے دل پر لادا گیا، سارے عرب کے پہاڑ میرے دل پر ڈالے گئے،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ کا کلام ثقیل ہے، اللہ کا کلام وزنی ہے، اللہ کا کلام بڑا باعظمت ہے، اللہ کا کلام بڑا طاقتور ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس امانت کو زمین اور آسمان نے، پہاڑوں نے اور بڑی بڑی طاقتور مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، انسان اور بشر کے دل پر اسے اتارا گیا۔ فرماتے ہیں دل پر ایک قسم کا بوجھ ہے، وزن ہے، ثقالت ہے، لیکن عظمت اتنی ہے، قدم آگے بڑھاتا ہوں تو جبل نور کا ہر پتھر مجھے سلام کرتا ہے، ہر درخت کا پتا مجھے سلامی پیش کرتا ہے۔ مستقبلہ حجر ولا شجر ولا مدر الا قال الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے بڑھتا ہوں تو اونٹ اپنا سر میرے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ کاش میری قوم اور یہ امت، یہ ملت، آج کے مسلمان اس کلام کی عظمت کو جان لیتے، پہچان لیتے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلی کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں آئی جسے اس امت کے لوگوں نے یا کسی بندے نے حفظ کیا۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے، یہ صرف قرآن کی برکت ہے۔ دنیا میں قرآن سے پہلے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی، کسی کو یاد نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے کلام کو وہ عزت دی ہے، اپنے کلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے انہوں نے زندگی گزارنے کے اصول کو مانگا، دستور کو مانگا، قانون حیات کا مطالبہ کیا۔ اے اللہ ایسی کتاب دے دے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی 10 تختیاں عطا فرمائیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کی تختیاں دی گئیں وہ 10 تختیاں تھیں، اور ایک تختی 10 ہاتھ لمبی تھی۔ ایک تختی 10 ہاتھ لمبی، 10 فٹ نہیں، 10 ہاتھ لمبی۔ اور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 10 ہاتھ لمبا تھا۔ پچھلی امتوں کی عمریں، ان کے قد و قامت اور ان کے اجسام بہت زیادہ مضبوط ہوتے تھے، طویل ہوتے تھے، عمریں 1000 سال کی ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 1000 سال، 950 سال کم و بیش، آپ نے 1000 سال دین کی تبلیغ کی ہے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، اس قوم کے بچے بھی 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے۔ 300 سال کی عمر، ان کی عمریں 1000 سال کی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تو 10 ہاتھ لمبا قد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور تورات کی ایک تختی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ 10 تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ توجہ کرنا، غور سے سننا، سامنے آ جائے، بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے، سامنے آ جائے۔
باہر سے جو بھی آئیں گے آتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، آپ لوگ شوق سے سنجیدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو شاید مجھ طالب علم کی زبان پر اللہ وہ باتیں لائے جو آپ کی بھی ہدایت کا اصلاح کا ذریعہ بنیں گے اور میری بھی ہدایت کا اصلاح کا نجات کا سامان بنیں گے۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ 40-45 منٹ دے دیں آپ حضرات توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کی توجہ نہیں بٹے گی اور کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا سوائے سخت ضرورت کے۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ خوش نصیبوں کو ایسی مجلسیں نصیب ہوتی ہیں۔ بہرحال لکھا ہے حضرات مفسرین نے، کتنی لمبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختی؟ 10 کتنی تختیاں تھیں؟ 10 تختیاں۔ لکھا ہے ایک تختی کے پڑھنے میں 1 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ کتنا؟ تو 10 تختیاں پڑھنے میں کتنا؟ 10 سال۔ تورات کو دیکھ کر پڑھنے میں 10 سال لگ جاتے تھے۔ قربان جائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر، آپ کی برکت سے، آپ کی دعا سے، آپ کے صدقے میں اس امت کا 10 سال کا بچہ 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، 10 مہینے میں پڑھ لیتا ہے۔ تورات کی ایک تختی پڑھنے میں 1 سال لگتے تھے، یہاں 10 سال کا بچہ 1 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی رحمت کی مستجاب دعاؤں کا صلہ نتیجہ اور صدقہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ عزت عطا فرمائی۔ حضرات مفسرین نے لکھا پوری تورات تو سوائے 4 انبیاء کے کسی پیغمبر نے مکمل پڑھا بھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تو ان پر وہ کتاب نازل ہوئی، وہ کتاب ان کو دی گئی تھی، تو 4 پیغمبروں کے علاوہ کسی نے پوری تورات کو پڑھا بھی نہیں۔ تو آج لاکھوں کروڑوں بچے اس امت کے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ قرآن کی برکت سے اس سے پہلے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی اور نہ ہی اسے حفظ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان کے ماں باپ کی محنت، توجہ، قربانی ضرور ہے، لیکن یہ بچے حفظ کر کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ ان کے ماں باپ اور اساتذہ کا، ان کی جو محنتیں ہیں، توجہات ہیں، اس سے بڑھ کر یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ اللہ کے منتخب اور مصطفیٰ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ میرے روحانی بھائیوں، خاص طور سے آج کے جو فارغین ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا، ان کے ماں باپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی عزت کریں، اس نعمت کو اپنے سر اور سینے پر اٹھا کر چلیں، اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس نعمت کو بچا کر قبر تک لے کر جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ پڑھ کر جا رہے ہیں، جا کر دنیاوی کاروبار میں آپ لگ جائیں، جا کر آپ اپنے راستے کو بھول جائیں۔ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں آج، خاص طور سے آپ کے سر پر یہ دستار فضیلت جو رکھی گئی ہے۔ آج جو آپ اسناد لیں گے، آپ اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے، آج آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔
اللہ نے آپ کو یہ کلام دے کر، اساتذہ نے اس کلام کو آپ کے سینے میں منتقل کر کے آپ کو نبی کا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں، امت کا رہبر بنا کر بھیج رہے ہیں، قوم کا امام بنا کر بھیج رہے ہیں۔ آپ کو جا کر ملت کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، قوم کی امامت کو سنبھالنا ہے۔ آپ ممبر اور محراب کے ساتھ ساتھ ملت کی اصلاح کا کام کرنا ہے۔ آج ملت کو، امت کو آپ جیسے نوجوان بچوں کی، علماء کی، حفاظ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج ملت کے بچے دھکے کھا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ بچے، اس عمر میں اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت دے دی۔ اس عمر کے کتنے بچے پارکوں میں، ہوٹلوں میں، فٹ پاتھوں پر، درخت کے پیڑوں میں بیٹھ کر نشہ کرنے لگے۔ آپ کی عمر کی کئی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی ناپاکی اور نجاست سے محفوظ رکھا، ایک پاک ماحول آپ کو عطا کیا، ایک نیک اساتذہ کرام آپ کو نصیب ہوئے، اور ایک بہت بڑی کتاب اللہ نے اپنے کلام کو، آپ کا دل، آپ کے قلب کو اللہ نے اپنے کلام کے مکان اور عرش کے لیے قبول فرمایا۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کاروبار میں لگ جائیں، جا کر اپنے بزنس کو سنبھال لیں، ادھر قرآن بھولتے رہیں، ادھر قرآن آپ کے دل سے نکلتا رہے۔ لکھا ہے علماء نے، قرآن ایک مہمان کی طرح ہے، قرآن کی مثال ایک مہمان کی طرح ہے۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، مہمان بیٹھتا ہے، 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ آپ کے گھر میں ٹہلتا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہے، آپ سے خوش دلی کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب مہمان کی عزت نہیں کی جاتی، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، مہمان فوراً وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ قرآن مہمان کی طرح ہے، آپ کے دل میں اللہ نے اسے بھیجا ہے، بسایا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اسے محفوظ رکھیں گے، اس کے امر و نواہی پر عمل کریں گے، قوم تک، ملت تک، امت تک، اوروں تک، غیروں تک اس کلام کو پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ یہ کلام آپ کا ساتھی بنے گا، جنازے میں بھی آپ کے ساتھ آئے گا، قبر میں بھی آپ کے ساتھ آئے گا، حشر میں بھی آپ کا ساتھ نبھائے گا، یہاں تک کہ جب تک کہ آپ کو جنت میں داخل نہ کر دے، آپ کے ماں باپ کو تاج نہ پہنا دے، کلام آپ کے ساتھ رہے گا۔ دنیا کی ہر ڈگری ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر دولت ختم ہو جائے گی۔ میں نے شاید اس سے پہلے عرض کیا ہو، لیکن عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اس موقع پر اس واقعے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ غالباً دوسرا لاک ڈاؤن تھا، دوسرا کووڈ کا مرحلہ تھا، 2019-20 کی بات کر رہا۔ ایک صاحب جن کو اللہ نے 200 کروڑ کی دولت عطا فرمائی، 200 کروڑ کے مالک، میں ان کو دیکھتا تھا، بڑا قیمتی لباس، بڑے مہذب، ایک بیٹا ڈاکٹر اور ایک بیٹا بہت بڑا انجینئر، 2 بیٹے ان کے، اب بھی ان کے بچے ہیں۔ اب ان صاحب کا کووڈ کے زمانے میں انتقال ہوا، 200 کروڑ کے مالک۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس حقیقت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، شاید اس سے ہمیں عبرت حاصل ہو۔ 200 کروڑ کے مالک کو اس کے پیسے کا کفن بھی نصیب نہ ہو، اس کے اپنے پیسے سے اسے کفن بھی نہ ملا، آخری غسل بھی نصیب نہ ہوا۔ بچہ ڈاکٹر ہے، باپ کی میت کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں، وہی اسپتال کے رنگین چادروں میں لپیٹ کر JCB کے ذریعے سے گڑھا کھود کر اس بندے کو JCB کے ذریعے سے اٹھا کر ڈالا گیا۔
قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اگر اللہ نے کچھ عقل دی ہے تو دنیا کے ان انقلابات سے، ان حالات سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے یہ واقعات تاکہ باقی لوگ، آئندہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، سنبھل کر زندگی گزاریں۔ اللہ کتنا خوش نصیب بنایا ہے ان ماں باپ کو، یہ بچے جب اللہ مرنا تو ہر ایک کو ضروری ہے، ہر ایک کو مرنا، کل من علیہا فان، لیکن خوش نصیب ہیں ان بچوں کے ماں باپ جب موت کا درد شروع ہوگا، جب نزا کی کیفیت طاری ہوگی، جب موت کے جھٹکے لگنے لگیں گے، یہ بچہ باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھے گا۔ بڑا خوش نصیب ہے کا باپ کہ حافظ قرآن بچہ اپنے باپ کی میت کو غسل دے گا، اور جس درد کے ساتھ غسل دے گا غسل بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ باپ کی مغفرت کر دے گا۔ خوش نصیب ہے ان بچوں کا باپ، یہ بچے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ، قبر میں بھی جا کر سو جائیں گے، یہ بچے آ کر پڑھیں گے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یاسین پڑھیں گے، تو قبرستان کے دوسرے مردے بھی اس مردے پر، اس میت پر رشک کریں گے کہ تیرا بچہ حافظ ہے، تجھے قبر میں بھی راحت پہنچا رہا ہے، میں افسوس کرتا ہوں، بدبخت ہوں، میں نے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، فلاسفر اور پروفیسر تو بنا دیا، لیکن مجھے وہ دولت نصیب نہیں۔ کوشش کیجیے قرآن میں، خاندان میں، گھر میں کوئی ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، جو موت کے وقت، نزا کے وقت آپ کا ساتھی بنے، نزا کے درد میں قرآن کا علاج لے کر وہاں کھڑا رہے۔ ڈاکٹر پیچھے ہٹ جائیں گے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ قرآن کہتا ہے جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، مرنے والا ہاتھ پیر جھاڑنے لگے گا، نزا کی تکلیف اور کیفیت میں مبتلا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ کھڑے ہو کر اپنے مرنے والے باپ، بیٹے، رشتہ دار اور اپنوں کی تکلیف کو دیکھتے ہو۔ میں بھی وہاں رہتا ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ اس کے میں قریب رہتا ہوں، کیونکہ میں بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میرے فرشتے وہاں ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا باپ، بھائی، بیٹا، بندہ مر رہا ہے، ترجعونہ، تمہارے پاس دولت ہے، کروڑوں روپیے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی بڑی مشنریاں ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں، ماہرین ہیں، جدید ٹیکنالوجی تمہیں حاصل ہے، لاؤ تمہارے پیسے، لاؤ تمہارے ڈاکٹر، بلاؤ تمہارے سائنسدانوں کو، اس مرنے والے کو بچا کر دکھائیں، اس کی تکلیف کو دور کر کے دکھائیں۔ بلاؤ جو اس کی نزا کی اس تکلیف کو کم کر کے دکھائے، لاؤ کوئی انجیکشن، کوئی مشنری جسے موت کا درد نہ ہو، کوئی نہیں کر سکتا، عاجز ہیں، بچا نہیں سکتے۔ ہاں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، مرنے والے کی تکلیف، نزا کا وہ درد کم ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ایک حافظ قرآن بچہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ یہ بچے کی تلاوت میں وہ طاقت ہے، مرنے والے کو بچا تو نہیں سکتا، لیکن اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو کم ضرور کر سکتا ہے۔ ایسی بڑی نعمت آپ اپنے گھر کو لے کر جا رہے ہیں، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اسے بچا کر رکھیں، دینی خدمت سے جڑے رہیں، مساجد اور مدارس کے ماحول سے جڑے رہیں، تاکہ یہ امانت محفوظ رہے، تاکہ اللہ کا یہ کلام، آپ کے اساتذہ کرام کی یہ محنتیں، یہ قربانی آپ کے دل میں ایک روشن چراغ بن کر قبر تک آپ کے ساتھ جائے، حشر تک آپ کا ساتھ نبھائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، اسے عرض کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ انور بند ہے۔ مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عمر نماز ہو چکی ہے، دوپہر کا وقت ہے اور سخت گرمی ہے، کوئی بندہ مدینہ المنورہ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ بے موقع، بے وقت کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے تم مسجد کو آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے درد کے ساتھ جواب دیا، ابو بکر کیا کروں، بہت بھوک لگی ہے، میرے گھر میں بہت بڑا فقر و فاقہ ہے، گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، نماز کو پڑھ کر چلا گیا، بھوک کی بے چینی اور درد نے، اس تکلیف نے مجھے گھر میں بیٹھنے نہ دیا، اور اس امید سے نکلا ہوں کہ راستے میں کوئی بندہ ملے گا، لے جا کر مجھے ایک وقت کا کھانا کھلائے گا۔ چلتے چلتے میں مسجد پہنچا ہوں اور آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو بکر تم بھی تو بے وقت اور بے موقع مسجد میں ہو، نماز تمہاری بھی ہو چکی ہے، تم بھی تو اکیلے بیٹھے ہو، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیوں آئے ہو، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم حضرات صحابہ کرام جھوٹی شان کرنے والے نہیں تھے، سچائی کو چھپانے والے نہیں تھے، حقیقت پر پردہ ڈالنے والے نہیں تھے۔ وہ ہیں ہم مجرم جو منبر پر، محراب پر بیٹھ
بیٹھتے ہیں جمعہ کا آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے لیے جمعہ کے دن، اور جب چہروں کو دیکھتے ہیں تو عنوان بدل جاتا ہے۔ چہروں کو دیکھ کر حقیقت پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ سود کے بارے میں کہوں گا، وہ صاحب سود کو دیتے ہیں۔ ظلم کے بارے میں بولوں گا، وہ صاحب ہیں۔ ناک توڑ کے بارے میں بیان کروں گا، وہ بیٹھے ہیں۔ ناانصافی کے خلاف آیت پڑھوں گا تو وہ بیٹھے ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم، آج ہم ایسے ہی ناپاک ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ملت کے اندر ایسی ناانصافی پنپ رہی ہے اور زور پکڑ رہی ہے، مسجد تو مسجد، بازار تو بازار، محلے تو محلے، آج منبر و محراب پر بھی حق کو دبایا اور حق کے گلے کو گھونٹا جا رہا ہے۔ منبر و محراب پر بھی حقیقت کو چھپایا جائے۔ پھر کون سی جگہ ہے جہاں سے قوم کی، ملت کی، محلے کی، شہر کی اصلاح و تربیت کا کام کرے؟ علماء پر پابندی لگ جائے، مولانا آپ سود کے بارے میں نہیں بولیں گے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، پھر کون آئے گا اس امت کو، اس ملت کو سدھارنے کے لیے؟ کیا یہ قوم، یہ ملت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے؟ کون آئے گا ان کی رہنمائی کے لیے؟ جب مساجد کے عہدوں پر بیٹھنے والے حق کا گلا گھونٹنے لگے، انصاف کے قاتل بن جائیں، سچائی پر پردہ ڈالنے لگے، حق بیانی پر پابندی لگا دیں، تو پھر ملت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کون معاشرے کو سدھارے گا؟ میں علماء کرام سے مدینۃ العلوم کے اس مقدس ادارے سے، اس مقام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی سود خور اور اس کا روب آپ کو سود کے بارے میں بیان کرنے سے ہرگز نہ روکے۔ آپ اللہ کا پیغام اس کو سنا رہے ہیں، آپ اپنے باپ دادا کی کہانی بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے آپ منبر و محراب پر حق کا اظہار کریں، اللہ آپ کا ساتھی بنے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ کوئی غلط بات کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کسی روبدار کا روب آپ کو روکنے نہ پائے، یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقدس مقام نہیں ہے، منبر و محراب سے بڑھ کر کوئی باعظمت جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی کا نائب بنا کر وہاں بٹھایا ہے۔ یاد رکھنا، علم کی خیانت مال کی خیانت سے بڑھ کر ہی ہے جرم۔ مال میں خیانت کرنے والا چھوٹا مجرم ہے، علم میں خیانت کرنے والا منبر پر بیٹھ کر کسی سے ڈرتے ہوئے حق کو چھپانے والا یہ بڑا مجرم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ میں ذمہ داروں سے بھی اپیل کروں گا، خدا نہ آپ اپنی سیاست کو باہر رکھیں، آپ اپنی طاقت کے مظاہرے اداروں سے باہر کریں، چھوٹ دیجئے، ان کو آزاد رکھیے، علماء ائمہ پر پابندی مت لگائیے، تاکہ ملت کا سدھار ہو، تاکہ امت کی اصلاح ہو، معاشرے سے بگاڑ دور ہو جائے، حرام خوری، بدکاری، سود خوری، شراب نوشی اور منشیات کا خاتمہ ہو جائے، کتمان حق کے مجرم نہ بنے۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق، وہ تو صدیق تھے جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اللہ نے جن کے حق اور صداقت کی گواہی پیش کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا،
یہ وہ آیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اللہ نے جن کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، اللہ رحم کرے، اللہ ہماری مدد کرے، میں بھی اسی تکلیف سے گھر سے باہر آیا، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے، میرے گھر میں بھی سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی، کتنی دور ہے مسجد نبوی، آج بہت بڑی ہے، چھوٹا سا حصہ تھا اور کھجور کے پتوں کی مسجد تھی جس کا فرش مٹی کا تھا۔ بالکل قریب میں حجرے عائشہ، دروازہ کھلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا شیخین نے، ابو بکر اور عمر نے خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عمر، ابو بکر، کیا قصہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے، کیوں بے موقع بے وقت مسجد میں آیا ہو، کیا کام ہے، کیا حاجت ہے؟ حضرات صحابہ نے سوچا اگر ہم حقیقت کا اظہار کریں تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، اب تکلیف محسوس کرنے لگے۔ اللہ کی قسم، ماں باپ اولاد سے کیا محبت کریں گے جو حضور صحابہ سے کرتے تھے۔ صحابہ حضور سے جو محبت کرتے تھے، اولاد اپنے ماں باپ سے کیا محبت کرتے؟ ایک پاک رشتہ تھا، خوبصورت یہ رشتہ تھا، یہ پاکیزہ زندگی تھی، ایک خاص تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچنے لگے، عرض کرنے لگے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق کو چھپا دیں، سچ کو چھپا کر کوئی عذر بیان کر دیں، اللہ آپ کو بتا دے، اللہ کے رسول، میں سچ کو چھپا تو نہیں سکتا، اگر ہم چھپائیں گے بھی اللہ آپ کو بتا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں بھوکے ہیں، بھوک کی تکلیف نے ہم دونوں کو گھر سے باہر نکالا ہے، اور اس مقصد سے آئے ہیں کہ کوئی ہمیں ملے گا، ایک وقت کا کھانا کھلائے گا۔ عمر نے کہا کہ ابو بکر، تم کو دیکھ کر تو میں خوش ہو گیا کہ چلو اس امت کا سب سے بڑا سخی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بڑا انسان، افضل بشر اور سخی انسان جس کی سخاوت کی گواہی قرآن نے دی ہے، تم کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ چلو ابو بکر ہیں، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، اب مجھے کھانا مل جائے گا، امت کا بڑا سخی یہاں موجود ہے۔ لیکن تم خود اس آزمائش میں، اس امتحان میں، اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم بھوکے ہیں، بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے۔ اب دونوں صحابہ نے بڑے ادب سے پوچھا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آپ بھی تو مسجد میں آئے ہیں، قربان جائیں اس نبی کی جوتیوں پر ہماری جان، یہ امت اس نبی کے احسانات کا کیا حق ادا کر سکتی ہے؟ فرمانے لگے، اے ابو بکر، عمر، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بھی اسی تکلیف سے گھر سے باہر ہوں، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے، میرے گھر میں بھی تکلیف ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے، میرے پیٹ میں بھی ایک لقمہ نہیں ہے۔ جب آوازیں آئیں تو میں نے سوچا کوئی بندہ آیا ہے، کچھ لے کر آیا ہوگا،
میں بھی اسی ضرورت سے باہر آیا۔ کونین کے مالک ہیں، وہ پاس کچھ نہیں رکھتے۔ کونین کے مالک ہیں، وہ پاس کچھ نہیں رکھتے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ان کی کے خالی ہاتھوں میں۔ اشارہ کرے تو پہاڑ سونا بن جائے، زمین اپنے خزانے اپنے دفینے اگل دے، قیامت سے پہلے سونا چاندی باہر آ جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اشارہ کر دے تو زمین اپنے دفینے اپنے خزانے باہر نکال دے، اشارہ کرے تو جنت کا دسترخوان بچھ جائے، لیکن حالات ایسے ہیں، فقر و فاقہ ایسا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں انتظام کرے گا۔ میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، دو صحابہ کو ساتھ لے کر۔ اب یہ چھوٹی سی جماعت، 3 افراد کی جماعت پہنچی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں، ان کے دولت قدے پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور بڑے خوش ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سورج آج میرے گھر میں طلوع ہوا ہے، آج آپ ہمارے یہاں قدم رنجا ہیں، آج میں مدینہ المنورہ کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں۔ آپ نے استقبال کیا، جلدی سے گئے اور کھجور کے باغ میں چند خوشے توڑ کر لائے، کچی پکی کھجوریں لا کر پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ نوش فرمائیں۔ اب بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا تھوڑا سا گوشت بھون کر چند روٹیاں پکا کر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر گوشت سے ملا کر منہ کے قریب لے جاتے ہیں تو بیٹی فاطمہ کی یاد آ گئی، بچی یاد آ گئی۔ آپ نے ہاتھ روکا، ابو ایوب کو بلایا، ایوب اگر تیری اجازت ہو تو 2 روٹیاں اور گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا میں اپنے بچی کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اجازت دے۔ میری بچی بھی بھوکی ہے، اس کے گھر میں بھی فاقے ہیں، اس کے گھر میں بھی درد ہے، اس کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہوں گا ان مسلمانوں سے جو روزانہ سود کا مال کھاتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا، میں توجہ دلانا چاہوں گا ان لوگوں کو جو مساجد کے سودے کر کے کھا رہے ہیں، مدارس کو آڑ میں لے کر کھا رہے ہیں۔ میں ان کو متوجہ کرنا چاہوں گا جو اوقاف کی جائیداد کو بیچ کر کھا رہے ہیں، اوقاف کی املاک کا ناجائز اور غلط استعمال کر رہے ہیں، قوم کے ملت کے امت کے اسلام کے سودے کر رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں یہ بحث چل رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، اوقاف کی جائیداد کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اوقاف کی جائیداد کون سی پارٹی کھا رہی ہے؟ کون سی غیر مسلم تنظیم ان جائیدادوں پر قابض ہے؟ اسے بیچ کر کھانے والے کون ہیں؟ کیا جواب ہے ملت کا اس پر؟ کہنا پڑے گا کہ اوقاف کی جائیداد کو ہڑپ کر اسے بیچ کر کھانے والے، اس کا ناجائز استعمال کرنے والے، اس پر ناجائز قبضے جمانے والے کوئی سیاسی غیر مسلم پارٹی نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ صف اول کے مصلی ہیں، وہ اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں دور دور تک جائیں گی،
ہر جگہ میں نے کہا ہے یہ سچائی ہے، یہ حق ہے، اس کا اظہار ضروری ہے۔ مارکیٹ میں جس دکان کی قیمت، جس کا کرایہ 25,000 روپے ہو، مسلمان اس کرائے کو 25 سال سے اس دکان کو چلاتا ہے اور کرایہ دیتا ہے 50 روپے۔ اللہ کب تک اس خیانت کو برداشت کرے گا؟ کیا یہ حرام خوری نہیں ہے؟ کیا یہ معاشرے میں لعنت نہیں ہے؟ کیا یہ نحوست کی بات نہیں ہے؟ اس حقیقت کا اظہار سب کو کرنا ہے کہ یہ اس کے مجرم ہم مسلمان ہیں، ہم سے یہ غلطی غفلت ہو رہی ہے، پہلے ہم کو اس سے توبہ کرنا ہے، اپنوں سے اس اوقافی جائیداد کو آزاد کرنا ہے، بعد میں ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ اللہ اس وقت ہمارے احتجاج کو قبول کر لے، اس وقت طاقت آئے گی، اس وقت اللہ ضرور اسے بچائے گا۔ یہ بہت لمبا چوڑا عنوان ہے، چند منٹوں میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن سوچنا پڑے گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے فاقے برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر قرآن کو، دین کو، اسلام کو اور دین کی امانت کو ہم مسلمانوں تک پہنچایا ہے، اور آج ہم پیٹ کے لیے ہم کیا کیا بیچ رہے ہیں، کتنے کیا کیا سودے کر رہے ہیں، آج مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم سے سوال ہو، یہاں سے ہمیں پاک ہو کر جانا پڑے گا۔ میں پوچھوں گا ان مسلمانوں سے جو روزانہ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر پیٹ پالتے ہیں، ایک زمین 2 آدمیوں کو بیچ کر کھاتے ہیں، اللہ کے رسول کا سامنا کیسا کریں گے؟ کیا جواب ہوگا ابو بکر اور عمر کے سامنے ان لوگوں کا؟ یہ حضرت فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ کائنات کا عظیم انسان روٹی کے ٹکڑے چباتے ہوئے بیٹی کے فخر و فاقے کو یاد کرتا ہے۔ 2 روٹیاں اور گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا دے کر بیٹی کے گھر بھیجا، کھانے سے فارغ ہوئے، آپ بڑے غمگین حالت میں فرمانے لگے، ابو بکر، عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ آج صبح نام میں بول رہا ہوں، ناشتے کو گئے تھے، وہاں پر ماشاءاللہ کچھ احباب جمع تھے، چند باتیں وہاں آئی تھی، اس کی روشنی میں میں عرض کر رہا، مختلف باتوں پر وہاں تبادلہ خیال ہوا، اور تمام باتوں کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کی روشنی میں ان باتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ، بھوک لگی تھی، کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے کھجور کھلایا، پانی پلایا، کیا اس کا بھی جواب دینا ہوگا؟ ہاں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کے یہاں اس کی بھی پوچھ ہے، اس کا بھی سوال ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ جب کھجور کے چند ٹکڑے اور روٹی کے چند ٹکڑے، گوشت کے چند ٹکڑوں کا سوال ہے، اللہ نے تو آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، قرآن کی نعمت ہو۔ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو پیدا کر کے اللہ نے سب سے پہلے مال، دولت، ہیرے جواہرات یا جائیداد، سونا چاندی نہیں دیا، علم کی دولت دی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آپ قرآن کو سینے میں بسا کر جائیں گے، بھول جائیں گے، اس کی ناقدری کریں گے، تو کیا اللہ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا؟ قوم، ملت جب ان کا استحسان کرے گی، امت اور ذمہ داران ان کو نظر انداز کریں گے۔ قرآن، حافظ قرآن اللہ نعمت بنا کر آپ کے محلوں تک، آپ کی مسجد، آپ کے اداروں تک بھیجتا ہے۔ جب ان کی ناقدری کریں گے، جب اس نعمت کو نظر انداز کریں گے، تو کیا اللہ ذمہ داروں سے اس کا سوال نہیں کرے گا؟
ہر ایک کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور قرآن کی ان آیتوں کو، اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پھر دوبارہ حضرت دامت برکاتہم اور آپ کے تمام رفقا کو، اساتذہ کو، اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، ان طلبہ کو، ان کے والدین کو، تمام اہلیان بیدر کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدینے کے، اس علم کے شہر کو، علوم کے اس آباد مقام کو قیامت کی صبح تک اللہ آباد رکھے۔ مدینہ العلوم سے اسی طرح مہمانان رسول نکلتے رہے۔ بڑا رشک آیا۔ ناظم اجلاس نے کہا کہ 335 طلبہ، 34 طلبہ آج تک یہاں سے حفظ قرآن مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ میں سوچنے لگا، میں بھی اپنا مدرسہ چلاتا ہوں بنگلور میں، دینی عصری تعلیم ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ میرے اس ادارے سے بچے حافظ قرآن بن کر نکلیں۔ علی پاتا سے، نورانی قاعدے سے بچوں کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے۔ آج اللہ وہ خوش نصیب دن میری زندگی میں لایا ہے کہ ایک بچہ آئندہ ہفتہ حافظ قرآن ہونے جا رہا ہے۔ پہلا بچہ ہے ہمارے مدرسے کا، ایک بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے تو میں خواب سوچنے اور سجانے لگا ہوں۔ میں اپنے دل کی دنیا میں جو کیفیت، جو قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان اکابر اساتذہ کرام، ان کے دلوں میں کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنا فخر کرتے ہوں گے، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ ان کو کیا دینے والا ہے۔ قوم، ملت، امت، بیدر کے لوگ ان کا ہرگز حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان اجری الا علی اللہ، ان کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ 334 بچوں کو حافظ قرآن انہوں نے بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پر آ جائے ابو ہریرہ، تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن یہ بچے اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ ساتھ ان روحانی ماں باپ کا بھی ہاتھ پکڑیں گے۔ آپ کے جوتیوں کے صدقے سے ہم یہاں تک پہنچے۔ یہ بچے شاید آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے کہ میں اپنے استاذ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ یہ حقیقی دولت ہے میرے بھائیوں، فخر اس پر کرو، سینہ چوڑا اس پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ، شریف لوگ وہ حافظ قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس مدرسے کو، اس شہر کو آباد رکھے، ہر بری نظر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہاں کے منتظمین کو اور مدرسین کو، معاونین کو، اہل خیر حضرات کو، تمام طلبہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے ملت کے، امت کے بچوں کو آباد کیا ہے، ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو منور کیا ہے، اللہ آپ کی نسلوں کو خوشحال رکھے، خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ آپ سے خدمت لے تو مدرسے سے، علماء سے، ان طلباء سے جڑ کر رہیں، ان سے جڑ کر رہیں، ان کی صحبت میں رہیں۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں مدرسے کے لیے، جو بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اسے اپنے لیے اعزاز اور باعث نجات سمجھیں۔ انہی چند ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ میں حضرت شاکر حسین صاحب کا اور حضرت فاروق صاحب کا، تمام اساتذہ کا، تمام منتظمین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ طالب علم کو آپ نے اپنے بڑے مدرسے میں یاد فرمایا، یہاں حاضری کا حکم دے کر آپ نے میری عزت افزائی فرمائی، کچھ مجھے آموختے کے طور پر کچھ سنانے کا آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ آپ تمام کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔
لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا شفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو صرف نظر فرما. اے اللہ بڑا مقدس مقام ہے، بڑی مبارک محفل ہے. اے اللہ اس محفل کی عزت اور عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں حاملین قرآن، حافظ قرآن، مہمانان رسول، وہ خوش نصیب بچے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ خوش نصیب سعادت مند نفوس مولا جن کی تلاوت کی برکت سے تو اپنے عذاب کو روک لیتا ہے. ایسی مبارک محفل میں ہم نے اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی گنہگار زبان سے تجھ سے بھیک مانگی ہے مولا. تیری عزت کی قسم ہے اللہ، تیرے گھر میں تو بیٹھے ہیں لیکن سچائی اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ مولا اللہ تیری نافرمانی میں ناپاک ہے مولا. ہمارا گنہگار وجود ہے مولا. اے اللہ کسی بھی اعتبار سے اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگنے کے قابل نہیں ہیں. یہ وہ گنہگار ہاتھ ہیں مولا، پتہ نہیں ان ہاتھوں نے کتنا غلط کیا ہے، کتنا غلط تولا ہے، کتنوں پر یہ ظلمت کے ہاتھ اٹھے. پتہ نہیں مولا ان ہاتھوں نے کتنوں کے حقوق چھینے. اے اللہ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ زبان ہے مولا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہے اس زبان میں، کتنا گالی گلوچ کیا ہے. پتہ نہیں اللہ اس زبان نے کتنے حرام کے دانے چکھے. تیری عزت کی قسم ہے اللہ اس گنہگار زبان سے ان گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. اے اللہ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں ہم وسیلے کے طور پر پیش کر سکیں. اے اللہ تو اللہ الصمد ہے، تو اللہ الغنی ہے. ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. معافی، مغفرت، عفو، درگزر اے اللہ تیرے خزانے کو کم نہیں کر سکتا. اے اللہ آج یہاں جس نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے مولا اس کے ہاتھوں کو قبول فرما. جن جذبات کے ساتھ اٹھایا ہے قبول فرما. ہمارے ہاتھوں کو رد نہ فرما مولا. اے اللہ ختم قرآن کی یہ مبارک مجلس ہے، اس کے ایک ایک لفظ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا. اس کے برکت سے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کو قبول فرما. سارے مجمع کی بخشش فرما دے، سارے مجمع کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ پتہ نہیں اس مجمع میں کون بندہ کون بندی کیا حاجتیں لے کر بیٹھے. بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد عورت. اے اللہ حافظ قرآن علماء کرام بھی یہاں بیٹھے. وہ لوگ بھی ہیں جن کی زندگی کا طویل حصہ منبر و محراب پر گزرا.
35 40 سال تک مولا ممبر و محراب پر جن کو تو نے کھڑا کیا، تیری عزت کی قسم مولا یہ بڑے نیک لوگ ہیں مولا، تو نے ان کو کائنات کی بہت بڑی دولت دی، کتنے لوگوں کی اللہ انہوں نے اصلاح کی ہو، کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہو، قوم کا ملت کا انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کی کسی نہ کسی نیکی کی برکت سے ہم جیسے مجرموں کو بھی معاف فرما، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے مولا۔ پتہ نہیں مولا اس مجمع میں کون بندہ کون بندی دل کی دنیا میں کیا درد لے کر بیٹھے، کس کی زبان پر کیا فریاد ہے، پتہ نہیں اللہ کون کس چھوٹی بڑی بیماری کا شکار ہے، کس کی زندگی میں کیا مصائب ہیں، کیا مسائل ہیں، کس کے گھر میں کیا آفت ہے، کون کس چھوٹی بڑی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ اے علیم بذات الصدور پروردگار، تو بتائے بغیر ہی جان لیتا ہے، سنائے بغیر ہی سن لیتا ہے۔ مولا اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ دعا سے نیچے آئے، اس سے پہلے کہ یہ مجمع یہاں سے اٹھ کر جائے، ان سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی دنیا کو بھی آباد کر دے، ان کی آخرت کو بھی آباد کر دے، ان کی نسلوں کو خوشحال کر دے۔ اے اللہ مدینۃ العلوم بڑا مبارک، بڑا پیارا، بڑا محبوب نام ہے، بڑا مقدس نام ہے، اس نام کی بھی، اس کے کام کی بھی قیامت تک حفاظت فرما۔ یہاں پر کام کرنے والوں اللہ جو بھی جس لائن سے خدمت میں لگے ہیں اللہ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما۔ اساتذہ کرام قوم کے ملت کے امت کے بچوں کو آباد کر رہے ہیں مولا، غیب سے تو ان کے بچوں کی زندگی کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو خوشحال فرما، امت کے بچوں کے قلوب کو منور کر رہے ہیں مولا، تو ان کے آبا اجداد کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ قوم و ملت کے بچوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی دنیا کی بھی اصلاح فرما، ان کی آخرت کو بھی اس کو سوار دے مولا، ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی جس لائن سے بھی اس ادارے سے جڑا ہے اس کی خدمات کو قبول فرما، معاونین کو قبول فرما، مدرسین کو قبول فرما، ان سب کو تو دنیا اور آخرت میں بہترین اے اللہ بدلہ عطا فرما۔ یہاں پڑھنے والے طلبہ میں سے اللہ علماء کو، حفاظ کو، ائمہ کو، عباد کو، زہاد کو پیدا فرما، اتقیاء کو، اصفیاء کو، اولیاء کو پیدا فرما۔ اے اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد کو یہاں سے پیدا فرما، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روحانی نسل کو قیامت تک یہاں سے جاری فرما۔ پروردگار ان تمام بچوں کی دامِ دل ہمیں سکھنے جنہوں نے جس طرح کا تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جو امیدیں لے کر ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے کہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا بھی ہم پر حق ہے چھوٹا یا بڑا احسان ہے، جو بھی ہماری دعاؤں کے خواہش مند ہیں آرزومند ہیں مولا، ان سب کو تو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں، راحتیں، سعادتیں، سہولتیں، وسعتیں نصیب فرما۔ امت کے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، جناب اسد علی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کی بیماری کو صحت کی نعمت سے مبدل فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے قصوروں کو رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ظالم شوہروں کو بیویوں پر مہربان بنا، نافرمان بیویوں کو شوہروں کا اطاعت شعار بنا، نافرمان بچوں کو مولا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بندہ جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، حاسدین کے حسد سے، ناظرین کی بری نظر سے، ہر قسم کی آنے والی زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے، آفتوں سے اس پورے ادارے کی پورے چاروں جانب سے، ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔
قیامت تک مولا یہاں تیرے پاک کلام کی صدائیں گونجتی رہے اے اللہ، یہاں پر سجدے ہوتے رہیں، یہاں صبح شام تیرا پاک کلام پڑھا جاتا رہے، تیرا نام لیا جاتا رہے مولا، قیامت تک کے لیے اسے تو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ مانگا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اس سے بھیک مانگی ہے مولا، تیری شان بہت اونچی ہے، تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما، ہمارے سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو نہایت لطف و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔